السلام علیکم ناظرین گرامی، آخر نیوز ڈیجیٹل میں خوش آمدید۔ میں ہوں عرفان امتیاز۔ ناظرین، اس ولاگ میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں کہ گزشتہ روز جو واقعہ رونما ہوا اڈیالہ جیل کے باہر، اور ایک صحافی جو کہ بول نیوز سے جن کا تعلق ہے، رپورٹر طیب بلوچ کو جو جس طرح سے بے دردی سے مارا گیا پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی جانب سے، اور جو تشدد اس کے اوپر کیا گیا، اس کی تمام تر جو تفصیلات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ لیکن حقیقت اس کی سٹوری کیا ہے، اس کے پیچھے جو وہ چیزیں جو چھپائی جا رہی ہیں، وہ سب آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اس ولاگ میں۔ ڈائریکٹ جم چلنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں، سبسکرائب کرنا، بیل آئیکن پریس کرنا بھولیے گا تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز اور ولاگز آپ تک پہنچتے رہیں۔ ناظرین، اس میں اگر ہم ڈسکس کریں، یہ کہانی شروع ہوتی ہے جب آج سے تقریباً کچھ دن پہلے منگل کے روز لگ بھگ اس طیب بلوچ نے عمران خان صاحب کی جو ہمشیرہ علیمہ خان تھے ایک سوال پوچھا، اور وہ سوال تھا ان کی جائیداد کے بارے میں۔ اس نے کہا جی کہ 2004 میں جس نے جو کویسچن پوچھا تھا طیب بلوچ نے، وہ پوچھا تھا کہ 2004 میں علیمہ صاحبہ مطلب جو فنڈنگ کی گئی تھی عمران خان کے، جو انہوں نے بڑی باقاعدہ ایک کیمپین چلائی تھی اور فنڈنگ کی گئی تھی شوکت خانم کے والے سے، تو اس نے کویسچن یہ پوچھا کہ 2004 میں فنڈنگ کی گئی تھی شوکت خانم کے والے سے، اور آپ نے وہ ساری جو فنڈنگ ہے وہ آپ نے یوز کی ہے، اور امریکہ کے اندر آپ نے اپنی جائیدادیں خریدی ہیں، تو اس کا جواب دیں۔ تو اس کا جواب ان کی جانب سے نہیں دیا گیا تھا، اور اس رپورٹر نے طیب بلوچ نے بار بار اس سوال کو ریپیٹ کیا تھا 3-4 بار، لیکن ان کی جانب سے نہ تو تردید کی گئی تھی اس چیز کی، نہ ہی مطلب کوئی مانے تھے اس والے سے۔ مطلب آپ اندازہ لگا لیجیے کہ مطلب کچھ بھی ان کی طرف سے رسپونڈ نہیں کیا گیا۔ اس چیز کو لے کے ان کے اندر بڑا غصہ تھا، اور نہ صرف علیمہ خان کے اندر بلکہ ان کی تمام جو سپورٹرز ہیں ان کے اندر بھی، اور سوشل میڈیا کے اوپر اس کے بعد سے ٹرولنگ کا جو آغاز ہے وہ شروع کر دیا گیا تھا طیب بلوچ کے خلاف، اس رپورٹر کے خلاف، کہ اس نے اس طرح کے جو کویسچن ہیں وہ کیوں کیا ہے۔ اور اس کے بعد ہوا یہ کا مطلب، کیونکہ سب سے زیادہ جو ان کے لیے تکلیف دہ تھا وہ یہ تھا کہ علیمہ خان بالکل جو ہے نا وہ خاموش ہو گئی تھی، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور نہ ہی وہ آج تک جواب دے پائی ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد ٹرولنگ کی گئی، اور فل ٹرولنگ کی گئی طیب بلوچ کے اوپر، اور بہت زیادہ اس کے اوپر تنقید کی گئی سوشل میڈیا کے اوپر۔ اور پھر گزشتہ روز یہ واقعہ ہوا کہ جب ان کی پریس کانفرنس ایز یوزول معمول کے مطابق علیمہ خان جو ہے وہ اڈیالہ جیل گئی تھیں، اور اڈیالہ جیل جانے کے بعد وہاں پہ انہوں نے ملنا تھا عمران خان صاحب سے، اور ملاقات تو نہیں ہو سکی، لیکن اس کے بعد انہیں پریس کانفرنس کرنی تھی باہر آ کے۔ اور پریس کانفرنس کے دوران اب جیسا بتایا جا رہا ہے کہ ابھی پریس کانفرنس وہ شروع ہی کر رہی تھی کہ اس دوران جو ہے وہ اس طیب بلوچ کی جانب سے سوال کیا گیا۔ اس نے کہا جی کہ مجھے میرے خلاف جو ہے نا وہ پکچریں لگائی جا رہی ہیں، صحافیوں کو تنگ کیا جا رہا ہے اور ہراساں کیا جا رہا ہے، یہ کویسچن پوچھا جا رہا تھا۔ اچھا، یہ جیسے ہی طیب بلوچ کویسچن کر رہا تھا، اسی دوران جو ہے وہ نعیم حیدر پنجوتا جو کہ بڑے پرانے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، اور بطور وکیل بھی اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں، اور جو سیاسی سرگرمیاں ہیں ان میں بھی یہ ملوث پائے جاتے ہیں اور بھرپور اپنا کردار ادا کرتے ہیں، ان کی جانب سے فوراً ہی طیب بلوچ کو گالم گلوچ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ تم جو ہے نا وہ سوال کرنے کا حق نہیں رکھتے ہو، تمہارے پاس کوئی جواز نہیں ہے، اور تم سوال نہیں کر سکتے، اور اس کے ساتھ ساتھ گالیاں بھی دینا شروع کر رہی ہیں، اور جو ویڈیوز کی جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ بھرپور وائرل ہو رہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد جب یہ سلسلہ ہوتا ہے تو میں داد دیتا ہوں طیب بلوچ کو، اس کے بعد بھی مطلب وہ خاموش رہا، اس نے لڑائی نہیں کی، اور وہ ریکارڈنگ کے لیے آپ جو پریس کانفرنس کے دوران وہ آگے بیٹھا رہا، اور وہ ریکارڈنگ کا جو سلسلہ ہے پریس کانفرنس کو وہ اس نے کنٹینیو کیا، اور اس نے چھوڑا نہیں ہے، نہ ہی اس نے کوئی رسپونڈ کیا، نہ اس نے رسپانس میں کوئی گالیاں دی ہیں۔ مطلب آپ اندازہ لگائیں کس قدر اس کے اندر صبر و تحمل تھا، اس نے گالی سنی ہے اور اس کے باوجود بھی اس نے جواب نہیں دیا، رسپونڈ نہیں کیا، اور پھر بھی وہ پریس کانفرنس میں بیٹھا ہوا ہے۔ اسی اسنا میں ایک بھائی صاحب جیسے آپ فوٹیج کے اندر دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ موجود ہیں، انہیں کیپ پہنی ہوئی ہے اور چھوٹی چھوٹی داڑھی ہے ان کی، اور انہوں نے اس طیب بلوچ کو جو ہے وہ پکڑا گلے سے، اور گلے سے پکڑ کے جو ہے نا باہر نکالا، اس کے بعد مارنا شروع کر دیا، اس کے اوپر جو ہے وہ تشدد کرنا شروع کر دیا، اور اسی اسنا میں ان کے ساتھ کچھ اور بھی مل جاتے ہیں، اور طیب بلوچ کے اوپر جو ہے نا وہ یہ مار کٹائی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور یوں جو ہے پریس کانفرنس بالکل خراب ہو جاتی ہے۔ تمام جو صحافی ہیں وہ پھر کچھ لوگ بچانے میں آگے طیب بلوچ کو، کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے جو ہے وہ ہلا گلا کیا، انہوں نے طیب بلوچ کے اوپر مارا بھی، اور اس کے بعد مزید مارا جا رہا تھا، اس کو بچاؤ کیا جا رہا تھا صحافی برادری کی جانب سے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ اب مزید جو ہے سوشل میڈیا کے پٹرولنگ کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی جانب سے، اور سوشل میڈیا کے اوپر باضابطہ اس طیب بلوچ کی جو پکچرز ہیں وہ لگا کے، اور اس کے بعد پھر ٹرولنگ کی جا رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بندہ یہاں پہ ہے، یہاں پہ ہے، اب اس کو جو ہے نا وہ اب یہ بچ نہیں پائے گا، پتہ نہیں اس کا انجام برا ہوگا۔ تو مطلب اس طرح سے سوشل میڈیا کے اوپر اس کی ٹرولنگ کا جو سلسلہ ہے وہ باقاعدہ شروع ہو چکا ہوا ہے۔ اب میں یہاں سے تمام دیکھنے والے ناظرین سے سوال کرتا ہوں، یار
سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک صحافی کا کام ہی سوال کرنا ہے، ایک صحافی کا کام ہی تنقید کرنا ہے۔ اگر آپ کو یہ برداشت نہیں ہوتی تو وہ کیا کام کرے گا؟ مجھے بتائیں یہ۔ آپ کے اندر اتنا صبر بھی نہیں ہے کہ آپ ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس آپ کو نہیں تھی آپ کے پاس جائیداد تو آپ جواب دے دیتے، آپ انکار کر دیتے، نہیں یا آپ ہے تھی تو آپ ہاں کر دیتے، مطلب بات یہیں پہ ختم ہو جاتی نا۔ اب صحافی نے سوال کرے گا تو آپ سے کون کرے گا بھائی؟ صحافی کا کام ہی یہی ہے۔ اور جمہوریت کے اندر جو چوتھا ستون ہے وہ صحافی کو کہا جاتا ہے، اور آپ اسی کے خلاف اس طرح کی حرکتیں، اور وہ بھی اس نے کچھ بھی اس طرح کی، نہ تو اس نے بدتمیزی کی ہے، نہ اس نے کوئی اس طرح کا سوال کیا ہے، صرف سوال کیا ہے، صرف سوال کیا ہے، اور آپ ڈیسنٹ وے میں سوال کیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو اس کے اندر کہ بہت اچھے طریقے سے اس نے سوال کیا، اور سوال کی اس کو جو ہے نا یہ پاداش میں اس کو جو ہے نا وہ دیا جا رہا ہے، اس کو ظلم و ستم کی انتہا کی جا رہی ہے، اور اس کو جو ہے اتنی ٹرولنگ کی جا رہی ہے۔ اور اس نے بتایا کہ مطلب میرے اوپر اب بہت زیادہ ان کی جانب سے جو ہے وہ بار بار دھمکیاں دی جا رہی ہیں، دھمکیاں باضابطہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر، اور فون کالز کر کے اس کو دھمکیاں دینے کا جو سلسلہ ہے وہ شروع چکا ہوا ہے۔ مطلب آپ کے حق میں جو بولتے رہیں جب تک صحافی تو وہ صحافی ہیں، اور جب تک وہ آپ کے حق میں نہ بولیں اور آپ کے اوپر کوئی تنقید کرتے ہیں، کوئی سوال کرتے ہیں، تو آپ کے اندر اتنی ہمت بھی نہیں ہے، اتنی جرت بھی نہیں ہے کہ آپ اس کو رد کر سکیں، اور الٹا آپ جو ہے نا اس کے اوپر آپ چڑھائی کر دیتے ہیں، اس کو آپ صحافت کے خلاف کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو گالم گلوچ، اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ آپ کے اندر صبر و تحمل ہے؟ آپ نے دیکھا ماضی میں ہم نے دیکھا کہ آپ پی ٹی آئی کے اوپر، پیپلز پارٹی کے اوپر کتنی تنقید ہوئی ہے، پیپلز پارٹی کے بڑے بڑے لیڈر سے اس طرح کے سوالات کیے گئے، لیکن انہوں نے صبر و تحمل کا دامن نہیں چھوڑا، انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ریسپونڈ کیا، اور اس کی تردید کیا ہے، اس کی تردید کر دی، انکار کر دیا اس کا، یا پھر ہاں میں ہاں ملا دی کہ ہاں ٹھیک ہے ہوا ہے، یا پھر انہیں اس کے اوپر جو ہے تفصیلات بتائی ہیں، بھائی نہیں ایسا واقعہ اس طرح سے ہے، جو بھی آپ کے پاس جو بھی ہے تو آپ اس چیز کو ایلیبریٹ کرو نا، آپ اس کو وضاحت دو۔ آپ کیوں جو ہے نا آگے سے بجائے آپ کے پاس جواب نہیں تھا تو آپ نے اس کو جو ہے نا مار پیٹنا شروع کر دیا ہوا ہے؟ یہ آپ کہاں سے مطلب آپ لوگوں نے یہ جمہوریت سیکھی ہے اور پڑھی ہے، اور آپ کی کون سی کنٹری میں آپ رہ رہے ہیں یار؟ جو صحافی آپ کے حق میں بولتے ہیں بس آپ کے وہی صحافی ہیں، اور وہ خدا نخواستہ ان میں سے بھی اگر کوئی ایک ایسا بول دے گا نا، بے شک وہ حق پہ ہوگا، ایسی بات کر دے گا نا کہ پی ٹی آئی کے اندر یہ جو ہے نا خامیاں ہیں، بس وہ آپ کے پھر آپ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں کہ یہ بھائی جان اسٹیبلشمنٹ سے مل گیا ہے، یہ اپوزٹ جماعتوں سے مل گیا ہے۔ مطلب آپ کا یہ معیار ہے، آپ کے اندر یہ کوالٹی، یہ صبر تحمل رہ چکا ہوا ہے۔ اور اس نوجوان کو آپ نے جس طرح سے مارا پیٹا ہے، حالانکہ اس نے کچھ بھی ظلم نہیں کیا، اس کو صرف ظلم، اس کے اندر جو مطلب میں کیا الفاظ استعمال کروں کہ اس نے صرف مطلب ایک سوال کیا یار، اس کے مطلب یہ اس کا قصور تھا کہ اس نے سوال کیا، اور اس نے باضابطہ طور پر بول نیوز کے اوپر اس بات کو وضاحت دیتے ہوئے کہا ہے کہ میرے پاس ثبوت موجود تھے، اور ان ثبوتوں کی بنا پر میں نے یہ صرف سوال کیا، اور میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کی یہ جائیدادیں ہیں، صرف سوال کیا، اور سوال کی بنا پر اس کے اوپر اتنا تشدد کیا گیا اور ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی ہے۔ اور اب سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے نا وہ ٹرولنگ کا سلسلہ، اور اس کو مارنے کی دھمکیاں، ٹرولنگ بھی نہیں مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور مطلب یہ آپ کا معیار ہے؟ آپ میرے خیال سے آپ پاکستان میں رہنے کے قابل نہیں ہیں، آپ کو یا تو یہاں سے بالکل نکال دینا چاہیے، یا آپ جو ہے نا یہاں پہ خاموش، اور وہ جو پاکستان جو جمہوریت کہتی ہے نا، وہ آپ مطلب آپ کے اندر انسانیت ہونی چاہیے، ان شارٹ الفاظ میں یہ کہوں گا، انسانیت ہونی چاہیے آپ کے اندر، مطلب یہ چیز نہیں ہونی چاہیے یار کہ آپ کو آپ کے اوپر آنکھوں کے اوپر صرف خان کی پٹی لگی ہوئی، آپ کو باقی کچھ دنیا نظر ہی نہیں آ رہی ہوتی ہے، اور خدا نخواستہ مطلب آپ اللہ معاف کرے، آپ کبھی تو خان کو مطلب نبی بنا دیتے ہیں، کبھی کیا بنا دیتے ہیں، کبھی کیا بنا دیتے ہیں یار، خدا کا خوف کرو، مرنا بھی ہے آپ نے آخرت میں جواب بھی دینا ہے۔ اور یہ جو سچویشن رہی تو مجھے نہیں لگتا اس ملک کے اندر کچھ بھی سدھرنے والا ہے۔ آپ یہ شعور کے بجائے ملک کو الٹا جو ہے ڈبونے کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور یہ جو آپ نے کام کیا ہے اس میں کوئی مزید تقویت نہیں ملی پارٹی کو، بلکہ اس سے اب جتنی بھی آپ جرنلسٹ برادری ہے نا، جو صحافی برادری، آپ نے ان کو جو ہے نا ہرٹ کیا ہے، اور آپ نے یہ بتایا ہے کہ آپ اپوزٹ پارٹی میں ابھی ان کو آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کے یہ حالات ہیں، تو اگر آپ گورنمنٹ میں آپ ہوتے ہیں تو آپ کے اندر پھر کتنی اکڑ اور کیا کچھ آ جاتا ہے۔ آپ کس سوال سے کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا۔ ایک نئے ولاگ سے پھر حاضر ہوں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔